السلام علیکم پیارے دوستوں، یہ کہانی ہے سوداگر کی بیٹی کی۔ وہ آدمی بے حد پریشان نظر آ رہا تھا۔ قاضی نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس آدمی نے براہی ہوئی آواز میں کہا، جناب میں شہر کا مشہور سوداگر وحید الحسن ہوں۔ قاضی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے کپڑے بے حد معمولی تھے اور ان میں جگہ جگہ پہ ورق بھی لگے ہوئے تھے۔ قاضی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اپنے تخت پر سنبھلتے ہوئے بیٹھا اور بولا، اب میں تمہیں پاگل کہوں یا دیوانہ؟ حالانکہ میں نے اس رئیس سوداگر وحید الحسن کو آج تک نہیں دیکھا، مگر اس کی عمارات کے قصے ضرور سن رکھے ہیں۔ ایسے کپڑے تو اپنے غلاموں تک کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، اور تم نے جو پہنے ہوئے ہیں۔ پھر قاضی نے وہاں پر موجود لوگوں سے سوال کیا، کیوں بھائی، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ یہ شخص وحید الحسن ہے؟ ایک شخص کھڑا ہو کر بولا، قاضی صاحب، اس کی شکل تو وحید الحسن سے بے حد ملتی جلتی ہے، مگر حلیہ اس جیسا نہیں۔ میں وحید الحسن کو بہت قریبی سے جانتا ہوں۔ اس خستہ حال شخص نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، قاضی صاحب، میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ میں آپ کے پاس انصاف مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، مگر یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا۔ اگر آپ ہی میری بات نہیں سنیں گے تو میں اپنی داد فریاد کہاں لے کر جاؤں گا؟ قاضی سنجیدہ ہو کر بولا، اچھا تم اپنی کہانی سناؤ، تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اس آدمی نے کہا، جیسا کہ سب جانتے ہیں میں ایک سوداگر ہوں اور مجھے شکار کا بے حد شوق ہے۔ یہ کل کی بات ہے، میں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل کے شکار کی گرد سے گیا۔ میری بدقسمتی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک ہرن کے پیچھے میں جنگل میں دور تک نکل گیا۔ اس ہرن کو تو خیر میں نے نہ شکار کیا، مگر اپنا راستہ بھول گیا۔ بھٹکتا بھٹکتا میں ایک جھوپڑی تک پہنچ گیا جو جنگل میں بنی ہوئی تھی۔ وہاں میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو شکل و صورت اور قد و قامت میں سیب میرے جیسا تھا۔ میں اپنے ہم شکل سے مل کر بہت خوش ہوا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ وہ بعد میں مجھ سے دھوکہ کرے گا۔ اس شخص نے میرے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا اور پھر مجھے میرے بارے میں باتیں پوچھنے لگا جو میں نے سچ سچ بتا دی۔ ہم لوگ بہت دیر تک باتوں میں مصروف رہے۔ رات زیادہ ہو گئی۔ شخص نے مجھے شربت کا ایک گلاس دیا۔ گلاس میں موجود شربت سرخ رنگ کا تھا اور اس میں بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شربت کا گلاس منہ کو لگا لیا۔ ابھی میں نے آدھا شربت ہی پیا تھا کہ میرا سر چکرانے لگا اور میں زمین پر گر پڑا۔ پھر مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ اگلے روز میری آنکھ کھلی تو میں جھوپڑی میں اکیلا تھا اور یہ شخص وہاں پر موجود نہیں تھا۔ میرے جسم پر میرے کپڑے بھی نہیں تھے، بلکہ میں ان پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ خیر میں جھوپڑی سے نکلا، بڑی مشکلوں سے راستہ تلاش کرتا کرتا اپنے گھر تک پہنچ گیا، مگر اس وقت میرے صدمے کی کوئی انتہا نہ تھی جب میرے ملازموں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ مجھے دھکے دے کر وہاں سے بھگانے کی کوشش کی۔ میں ان کو یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا، مگر ان میں سے ایک ملازم نے مجھے زور زکا دیتے ہوئے کہا، وحید الحسن تم گھر میں اپنی بیٹی کے ساتھ موجود ہے، تم دھوکے باز ہو، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم ابھی سپاہیوں کو بلا کر تمہیں جیل بھجوا دیں گے۔ عین اسی وقت میرے گھر کی ایک کھڑکی کھلی اور میں نے دیکھا کہ یہ مکار شخص میری بیٹی کے ساتھ مجھے دیکھ کر ہنس رہا ہے۔ پھر اس کے کہنے پر میرے ہی ملازموں نے مجھ کو تھپڑ اور لاتوں کی برسات شروع کر دی۔ مجبوراً مجھے وہاں سے بھاگنا پڑ گیا۔ اب میں اپنی فریاد لے کر آپ کے پاس آیا ہوں اور انصاف کا طلبگار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ قاضی صاحب نے اسی وقت حکم دیا کہ اس شخص کو بھی عدالت میں حاضر کیا جائے جو اس خستہ حال شخص کے بیان کے مطابق وحید الحسن بن گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، وہ شخص عدالت میں حاضر ہوا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی بھی تھی۔ اس نے حاضر ہوتے ہوئے کہا، جناب میں وحید الحسن سوداگر ہوں، یہ میری بیٹی رخسانہ ہے۔ قاضی نے اس خستہ حال شخص کی جو خود کو وحید الحسن کہہ رہا تھا پوری داستان دہرا دی، جسے سن کر وحید الحسن بولا، حضور میں نے تو اس شخص کو زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ اس کی شکل حیرت انگیز طور پر مجھ سے مشابہت رکھتی ہے، مگر یہ شخص انتہائی چلاک لگتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ ان دونوں کی باتیں سن کر قاضی سخت الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ اس نے رخسانہ کی طرف دیکھا اور محسوس ہوا کہ وہ ایک ذہین لڑکی ہے۔ اس نے رخسانہ کو مخاطب کر کر کہا، بیٹی تم نے اپنی پوری داستان سن لی ہے، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ ان دونوں میں سے تمہارا باپ کون سا ہے؟ خستہ حال شخص کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھر آئی اور وہ امیدوں پر نظروں سے رخسانہ کو دیکھنے لگا۔ عدالت میں تمام لوگوں کی نظریں سوداگر وحید الحسن کی بیٹی رخسانہ پر لگی ہوئی تھی۔ قاضی کا سوال سن کر رخسانہ کچھ دیر تک چپ رہی اور اس نے قاضی سے کہا، جناب قاضی صاحب، یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس شخص میرا باپ نہیں، میرے ابا جان تو یہ ہیں۔ یہ کہہ کر رخسانہ نے بیش بہا قیمتی کپڑے پہنے ہوئے شخص کی گردن میں باہیں ڈال دی، جو رخسانہ کی بات سن کر مسکرانے لگا تھا۔ رخسانہ کے فیصلے سن کر خستہ حال شخص کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ قاضی نے کہا، لڑکی کیا تم اس سلسلے میں کوئی ثبوت مہیا کر سکتی ہو؟
کہ یہ تمہارے ابا جان ہیں۔ جی ہاں، میرا ثبوت ایسا ہوگا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آج سے تقریباً 5 برس پہلے کی بات ہے۔ میرے ابا جان کے ایک دشمن نے ان کے سامنے قسم کھائی تھی کہ وہ تلوار سے ان کی گردن اڑا دے گا۔ ظاہر ہے اس بات نے میرے ابا جان کو بے حد پریشان کر دیا تھا، کیونکہ ابا جان اب پریشان ہو گئے تھے نا۔ رخسانہ نے پوچھا۔ اس کے ابا نے بڑے زور سے اسبات میں گردن ہلا دی۔ رخسانہ نے پھر اپنی بات شروع کی۔ اپنے دشمن کی بات سے ابا جان بہت پریشان رہنے لگے۔ ان کا کھانا پینا بھی چھوٹ گیا اور کاروبار میں بھی بڑی طرح متاثر ہونے لگے۔ انہی دنوں میری ایک پری دوستی سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے ان کو اپنی کہانی سنائی تو اس نے وعدہ کیا کہ وہ میرے ابا کی پریشانی دور کرے گی۔ اس نے میرے ابا کی گردن پر جادوئی چھری لگائی اور بتایا کہ دنیا کی تیز سے تیز دھار والی تلوار بھی ان کی گردن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بہرحال ان کا دشمن تو ایک زور آسمانی بجلی گرنے سے مر گیا، مگر اب میں ثبوت کے لیے یہ بات ہی آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ آپ جلاد کو بلائیے اور میرے ابا کی گردن پر تلوار چلوائیے۔ ان کی گردن نہیں کٹے گی۔ پیش قیمت کپڑوں میں ملبوس شخص کا چہرہ سیاہ پڑ گیا تھا۔ قاضی نے فوراً جلاد کو بلانے کا حکم دیا۔ رخسانہ دھیرے دھیرے مسکرانے لگی، پھر خستہ شخص سے مخاطب ہو کر بولی، اب تمہیں اپنے جھوٹ کی سزا مل جائے گی۔ تم میرے ابا کی جگہ حاصل کرنا چاہتے تھے نا؟ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سیاہ فام جلاد ہاتھ میں چمکدار تلوار لیے اندر داخل ہوا۔ قاضی نے اسے حکم دیا کہ وحید الحسن کی گردن پر پوری قوت سے وار کرے، مگر ابھی جلاد نے تلوار فضا میں بلند ہی کی تھی کہ وحید الحسن قاضی کے قدموں میں گر کر رونے لگا۔ جلاد کو روکیے ورنہ میری گردن کٹ جائے گی۔ میں وحید الحسن سوداگر نہیں ہوں، وحید الحسن تو یہ آدمی ہے۔ قاضی نے سپاہیوں کو نقلی وحید الحسن کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ رخسانہ دوڑ کر خستہ حال شخص کے سینے سے لگ گئی۔ پھر اس نے قاضی کو بتایا کہ وہ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کا باپ کون سا ہے، اس لیے اس نے یہ کہانی گھڑ لی تھی۔ قاضی نے رخسانہ کی عقل مندی کے اعتراف کے طور پر اپنی طرف سے 500 اشرفیہ انعام میں دی۔ اس کی ذہانت کی وجہ سے ایک الجھا ہوا مقدمہ منٹوں میں حل ہو گیا۔ اسی روز پورے شہر میں اس عجیب و غریب مقدمے کی تفصیل پھیل گئی۔ وحید الحسن سوداگر اپنے گھر پہنچ چکا تھا اور بات پر پھلا سما نہیں رہا تھا کہ خدا نے اسے رخسانہ جیسی ذہین بیٹی عطا فرمائی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگیں تو ہمارا چینل بی اسٹوریز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔